अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। 49,000 लोग हम जुड़ चुके हैं। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें पहले, फिर 50,000 और फिर इंशाल्लाह लाख की तरफ हम सफर शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमारा पंजाब खतरे में है, पंजाब डूब चुका है। तबाही है जो कि पंजाब के अंदर फैली हुई है। देखिए पंजाब के अंदर नाज़रीन जो तूफान आया हुआ है उसके ऊपर जो भी बंदा सियासत कर रहा है वो बड़ा बेशरम है, बड़ा ढीठ है और घटिया आदमी है, चाहे हुकूमत है या चाहे अपोजिशन है। जो भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है उससे ज्यादा बेशरम आदमी यानी शायद ही कोई हुआ हो। भाई वहां पर मौत का नंगा नाचे, कुदरती आफत है, तूफान है, वहां पर आया हुआ है, वहां पर सैलाबी रैला है और वो पानी निकल रहा है, उजाड़ गया है, बस्तियां उजाड़ गया है, गांव के गांव तबाह कर गया है, बर्बादी फैला गया है। 2-2.5 लाख बंदा वहां से इवैक्यूएट यानी उन्हें हटा दिया गया और उनके घर तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके ट्रैक्टर बह गए, उनके माल मवेशी गाड़ी जो कुछ भी था वो बह गया है। तबाही है जो कि पंजाब के अंदर हुई है और ये अभी जो कुछ हुआ ये कुछ भी नहीं है। अगले 24 घंटों में मजीद तबाही पंजाब के अंदर आने वाली है। यानी ये टाइम सियासत का नहीं है, ये टाइम इस चीज का नहीं है कि जिनके घर बार बार सब कुछ तबाह हो रहा है कि मरियम के जापान के टूर के ऊपर हम सब लोग डिस्कशन करें, या जापान के अंदर मरियम और वो सारे क्या पहन कर गई थी उसके ऊपर हम लोग सारे जाकर डिस्कशन करें। ये वो टाइम नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से दुआ करें, अपने तौर पर मदद करें कि पंजाब को रेस्क्यू किया जाए, पंजाब के लोगों को बचाया जाए। ये बात आप ज़हन में रखें कि पंजाब इधर का हो, इंडिया को या पाकिस्तान का हो, अगेन ये चीज शो कर रही है कि हम एक सेल्फ इंटरेस्ट या एक जाती ईगो या जाती खुन्नस की वजह से जो बॉर्डर्स ने हमें डिवाइड किया हुआ है और जो हमारे स्वार्थी ताल्लुकात इसकी वजह से दोनों मुल्क डूब गए हैं, दोनों मुल्कों की बर्बादी हो गई है। इंडियन पंजाब के अंदर तबाही फैली हुई है, वहां का किसान चीख रहा है, इधर का किसान चीख रहा है। नाज़रीन, गरीब आदमी मारा जा रहा है, जो चीज दिल यानी बिल्कुल दिल चीर जाती है, गरीब मारा जा रहा है आज उसकी। यानी देखिए पंजाब का किसान जो है ये गरीब तरीन दुनिया का किसान है। दहाइयां लग जाती है घर खड़ा कर, एक झोपड़ी खड़ी करते करते, एक ट्रैक्टर लेते हुए, थोड़ा बहुत जो उन्होंने अपने खेतों के अंदर काश्तकारी जो फसल उगाते हुए जिंदगियां इनकी लग गई हैं, दहाइयां लगी। गुर्बत पंजाब के किसान के चेहरे के ऊपर नजर आती है, गुर्बत नजर आती है उस गरीब के चेहरे के ऊपर। लेकिन आज सब कुछ उसका उजड़ गया है। यकीन माने उसे किसी चीज से गर्ज नहीं है, वो परेशान किसी कोने में इस वक्त बैठा हुआ है, किसी कोने में इस वक्त बैठा हुआ है। जो चीज आपको नाज़रीन इस वक्त बचा सकती है पंजाब के अंदर फौरी तौर पर, वो सिर्फ और सिर्फ बचा सकती है रेस्क्यू के इदारे। फौरी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर फौज मिलिट्री डिप्लॉय की गई है, उनके साथ मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करें, यानी अपनी जिंदगी बचाएं, अपने बच्चों की जिंदगी बचाएं, माल मवेशी जो कुछ बच सकता है फिलहाल बचाएं। फिलहाल ये सिर्फ जो अपना बचाने की तरफ जाएं, कोऑपरेट करें मुकम्मल तौर पर। जो भी रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स हैं या रेस्क्यू के ऑपरेशंस हैं फुल्ली उनके साथ कोऑपरेट करें, जिस तरफ इशारा करें उसी तरफ जाएं। जो पुलिस वाले 112 वाले फौजी जो भी ऐलान कर रहे हैं, जो भी ऐलान कर रहे हैं वो ठीक ऐलान कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटों में मजीद तबाही होने वाली है, मजीद बर्बादी होने वाली है। लिहाजा प्राइम मेहरबानी बच्चे, मैं बहुत सारे विजुअल्स देख रहा था नाज़रीन, इंडियन पंजाब से आ रहे हैं, जहां पर हमारे सिख सरदार हैं, इंडियन सिख सरदार हैं, हमारे पंजाबी हैं, वो नीचे हाथ मार मार कर चीख रहे हैं और चीख चीख कर ये कह रहे हैं सब कुछ बर्बाद हो गया। इधर का किसान भी कह रहा है सब कुछ बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। ये ठीक नहीं होगा। ये जो जितने ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब माजी में नाज़रीन बड़े बड़े बूट काले लगाकर उतर जाते थे। मरियम साहबा ने तो खैर वो रुसी हुई है कि हमारे कपड़ों के ऊपर क्यों बातचीत हुई है पंजाब में, वो रुस गई है, कह रहे हैं कि जनाब हमारे कपड़ों के ऊपर क्यों किसी ने बातचीत की है। चले फिलहाल उनके कपड़ों के ऊपर नहीं बातचीत करते, मिट जाए भाई, फिलहाल कपड़ों के ऊपर ना रुस्से, बराए मेहरबानी, पंजाब डूब रहा है। तो फिलहाल इनकी जो प्रेजेंस है कम से कम ग्राउंड के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। मरियम साहबा को खुद मौजूद होना चाहिए, पंजाब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मौजूद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर पंजाब के लीडरान हैं उन्हें इस वक्त ग्राउंड लेवल पर आवाम के साथ जाकर खड़ा होना चाहिए। तबाही आप नहीं रोक सकते, ये जो बर्बादी है नाज़रीन इसे अब कोई चीज नहीं रोक सकती। ये काम होना चाहिए था 90 की दहाई में, 90 से आपको शुरू करना चाहिए था। चाहे डिक्टेटर था, फौजी आमिर था, चाहे उसके बाद शरीफ खानदान था, पीपल्स पार्टी थी, या ये थे तहरीक इंसाफ थी, बुजदार था, जो भी थे, ये 90 की दहाई से नाज़रीन काम शुरू होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अब जो डैम्स का ओवरफ्लो है, अब दरियाओं के अंदर जो तूफान आया हुआ है, दरिया बिखरे हुए हैं, पागल हुए पड़े हैं, इन्हें आप रोक ही नहीं सकते। इनकी तबाही को, इनके जोर को, इनकी ताकत को, इस पानी के फ्लो को आप कम कर ही नहीं सकते। सिर्फ जिंदगी बचा सकते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ कर सकते हैं। मुख्तलिफ मसाजिद में दुआएं भी हो रही हैं कि अल्लाह ताला पंजाब पर रहम करे। और ये बात भी ज़हन में रखें नाज़रीन कि ये बड़ी खौफनाक तबाही है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तबाही है। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बर्बाद हो गया है। ये चावल, गंदम, कपास, फसलें, जमीन की जरखेजी, ये सब बर्बाद हो गया है। आपका जो पूरा कैनाल सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया है। यानी फौज इस वक्त सिर्फ ये कर रही है कि हंगामी तौर पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो चीजों को या बंद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी वहां पर बारूदी मवाद लगाकर वहां पर धमाके कर रहे हैं ताकि पानी को किसी तरह से डाइवर्ट किया जा सके। ये भी इस वक्त ये तरीका
ٹھیک ہے کچھ ڈیمیج کو کم کر دے گا، لیکن یہ اثر میسو امپیکٹ اس کا بھی نہیں ہونا، اس کا بھی کوئی میسو امپیکٹ نہیں ہونا. ہمیں جدت کی طرف جانا چاہیے تھا. یعنی میں پڑھ رہا تھا ملائیشیا میں ناظرین، انہوں نے اپنی سڑکوں کے نیچے نا 2-2-3-3 تہیں نیچے بنائی ہوئی ہیں جہاں پر پانی سٹور ہوتا ہے. یعنی جتنی بڑی سڑک ہوگی کئی 100 کلومیٹر تک اس نے نیچے ایک ٹنل بنی ہوگی جہاں پر پانی سیو ہوتا ہے، یا پانی کی نکاسی کا ایک نظام باقاعدہ سے موجود ہے، پانی سٹور بھی کیا جاتا ہے. یعنی 3-3 نیچے تہیں باقاعدہ سے روڈوں کے سڑکوں کے نیچے بنی ہوئی ہیں. تو یہ جدت ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اس کے اوپر سوچا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کام، اور ابھی وہ کوئی کام نہیں ہو رہا. میں چند خبریں آپ کے سامنے ناظرین رکھ دوں اس کے حوالے سے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جہاں جہاں پر زیادہ خطرہ موجود ہے وہاں سے آپ نے خود کو بچانا ہے. یہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں ڈسٹرکٹس ایٹ رسک انکلوڈنگ جہلم، چکوال، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، نانکانہ صاحب، چنیا، پاک پتن، گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ، ناروال، لاہور اینڈ قصور. یہ جناب انہوں نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے، اور پنجاب کے اندر مختلف جگہوں پر ایمرجنسی انہوں نے نافذ کر دیا. ریڈ الرٹ این ڈی ایم اے نے جاری کر دیا ہے، فوج موجود ہے اور مختلف ٹیمیں جو موجود ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے، اور سیورل ڈسٹرکٹس ان پنجاب میس ایویکیویشن ہے پرائیورٹائز سیفلی، یعنی کہ فوری طور پر لوگوں کو نکالا جائے تاکہ زندگیاں بچے سب سے پہلے. اس کے بعد جناب پھر انہیں ایکوموڈیٹ کرنا، پھر ان کے جانور نکالنا. ملٹری اینڈ ریسکیو ٹیمز آر فلی انگیجڈ ان ریسپانس آپریشنز. فلڈ واٹرز ہیو یعنی گھروں کے اندر پانی چلا گیا ہے، ولیجز کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. ریلیجیس سائٹ کے اندر نانکانہ صاحب جو آپ نے دیکھا، کرتارپور صاحب وہاں پر بہت خوفناک پانی ہے، بلکہ جو سکھ یاتری ہیں ہمارے انہیں ریسکیو کیا گیا ہے، اور اس وقت ریسکیو پروٹوکولز وہاں پر بھی جاری ہیں. ہیومن ٹول کنٹینیوز ٹو رائز انڈرسکورنگ دا ارجنٹ نیڈ فار دا ریلیف اینڈ سپورٹ. کہا جا رہا ہے کہ جناب ابھی تک تقریباً 800 لوگ اوور آل، صرف پنجاب میں، خیبر پختونخوا اور پورے ملک میں 800 لوگوں کی جانیں چلی گئی. اور اس وقت بھی پنجاب ناظرین شدید ترین خطرے میں ہے، شدید خطرے میں. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں وزیر اطلاعات پنجاب یہ کہہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ کے کپڑوں کے اوپر آپ بات چیت نہ کریں. ان لوگوں کی امیاں بھی ہیں جو کہ کپڑے پہنتی نہیں، یعنی کہ ماں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے ناظرین، چاہے مریم نواز سب دی ماں ہوں، یا میری ماں ہو، یا آپ کی ماں ہو، سکھ کی ماں ہو، کسی گورے کی ماں ہو، کالے کی ماں ہو، ماں تو سانجھی ہوتی ہے. تو پھر ان کا جو احترام ہے سانجھا ہوتا ہے. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کی مائیں ننگیاں ہیں. یہ پتہ نہیں کس کی امیوں کو ننگا دیکھ لیا ہے، کس کو چھپ چھپ کر یہ ننگا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی پورا نظام ننگا ہے، انہیں وہ نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں امیاں ننگیاں ہیں. پھر انہوں نے کہا جناب کہ جو مریم نواز کی جوتی کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، ہماری جوتی کو اس سے غرض نہیں ہے، شرم آنی چاہیے. پھر انہوں نے کہا جناب کہ مریم صاحب 18 گھنٹے یہاں پر کام کرتی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی چند گھنٹے گزارنے کے لیے، تو کیا کام کیا بھائی؟ وہ بچوں کے ساتھ گھنٹے نہیں گزار سکتی تھی، وہاں پر وہ سرکاری دورہ تھا، ہمارے مال سے دورہ کیا گیا تھا. جی میرا خون پسینہ آپ نے بیچ کر وہ دورہ کیا تھا، اس کا حساب دیں، اس کا ایک ایک پھوٹی کوڑی کا آپ نے حساب دینا ہے. وہاں پر جو ٹیشو سے آپ نے منہ بھی صاف کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اور ظاہر سوال ٹھیک اٹھ رہا ہے ناظرین کہ جو جس جہاز کے اندر گئے تھے وہ ایئر فورس کا جہاز تھا اور پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے، اس جہاز کے اندر کون کون بیٹھا تھا؟ یعنی ٹھیک ہے مریم صاحبہ تو سی ایم ہیں، لیکن ان کے بچے تو ہمارے سی ایم نہیں ہیں نا. یعنی ان کے بچوں کا کیا تعلق ہے بھائی ہمارے اوپر؟ وہ بالکل ہمیں غلام انہوں نے رکھا ہوا ہے، غلام ابن غلام ہمیں بنایا ہوا، پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے یہ. ان کے بچے کوئی سی ایم نہیں ہیں، ان کی وہی اوقات ہے جو میری اوقات ہے، یعنی جس کی اوقات ہی نہیں ہے وہ اور ہم ایک ہی ہیں. لہذا کس طرح سے اس پروٹوکول والے جہاز کے اندر وہ موجود تھے، اور کون کون سے موجود تھے؟ ٹیکسی تو تھی نہیں کہ تو بھی آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا اور بیٹھ کر چلیں، اور اس کے بعد دھمکیاں لگانا، کیسز، اور پھر گالیاں دے دینا کہ تم لوگوں کی امیاں ننگیاں ہیں. کس کی امی ننگی ہے؟ کس کو دیکھا انہوں نے؟ پنجاب ڈوب رہا ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، وہاں پر تباہی پھیلی ہوئی ہے. ویری سیڈ ناظرین جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. اب اس کے اوپر بندہ کیا گفتگو اور کیا بات چیت کرے، لیکن ویری سیڈ کہ اس وقت ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، انہیں فیلڈ میں موجود ہونا چاہیے. چلے اب ڈیمیج منیمائز کر سکتے ہیں، یا ڈیمیج چلے منیمائز بھی نہیں کر سکتے، کم از کم پریزنس تو شو کریں، ہمارے ساتھ نہ شو کریں، کسان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں، لوگوں کو حوصلہ دیں. پنجاب میں باہر نکلے، سڑکوں پر نکلے، کشتیوں میں بیٹھے لوگوں تک پہنچے، بچوں تک پہنچے، گھروں تک پہنچے. یہ آپ کا کام ہے جو آپ کریں اس وقت. پنجاب تباہی کے دانے پر، اللہ تعالیٰ ہمارے پنجاب پر رحم کرے، ہمارے کسانوں پر رحم کرے، ہمارے وہاں کے لوگوں کے اوپر رحم کرے، ہمارے بھائیوں کے اوپر وہاں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اور یہ دعا ضرور کریں ناظرین، ضرور دعا کریں. یہ دیکھیں یہ مارا غریب کا بچہ جا رہا ہے، اگین آئی ول ریپیٹ کہ یہ جو جھونپڑی بنائی تھی اس غریب نے، یہ نہیں بنے گی دوبارہ سے، یہ سڑکیں دوبارہ سے ویسی نہیں بن سکیں گی. ہم 78 سال سٹرگل کر 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 پھوٹی کوڑی، یعنی ایک ایک پائی جوڑ کر یہاں تک پہنچے.
اور اب یہ اچھا پھر دوسری طرف ناظرین یہ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں بھائی خدا کا خوف کریں یار، جنگیں 8-10 لڑ چکی ہو، یعنی میں اپنی گورنمنٹ سے بھی یا اپنے کرتا دھرتا سے بھی درخواست ہی کر سکتے ہیں، اور انڈیا میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ 8-10 جنگیں ہو چکی ہیں، بارڈر ہمارا سب سے بڑا ساتھ لگتا ہے، ہمارے جو تباہیاں ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں، وہاں پر سموک ادھر بھی سموک، ادھر فلڈ ادھر بھی فلڈ، لیکن اس کے اوپر ہماری کوآپریشن ناظرین زیرو ہے۔ ہم کیوں انڈیا اور پاکستان کوآپریٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں ان چیزوں کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے؟ بھائی کون سی دشمنی ہے؟ کیوں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیوں فوک کا مسئلہ، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ ان کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ادھر عجیب ڈرامہ ہے، بارڈرز بند، راستے بند، پانی بند کر دیں گے، ادھر مودی میں تھوڑا پانی بند کرا۔ ٹرمپ نے کل پرسوں کہا، اس نے کہا میں جوتے مارنے لگا تھا اسی اگر یہ جنگ نہ روک سکتا۔ لٹرلی اس کے الفاظ ہیں کہ میں نے اسے کہا ٹیرف اتنے لگاؤں گا کہ تیرا سر گھوم جائے گا۔ یہ مودی کو اس نے کہا پیکڑ میں ماروں گا تجھے۔ اور اس کے بعد اور ادھر دیکھیں ہم چوڑا ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پانی اور وہ ایک ساتھ نہیں بہ، رت اور پتہ نہیں کیا ایک ساتھ نہیں بہ سکتے۔ بھائی بیٹھے ان چیزوں کے اوپر ڈپلومیٹکلی انگیج کریں، کوئی حل نکالیں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی، پاکستان لوئر رائپیرین ہے، ڈاؤن اسٹریم ہے، انڈیا کے حوالے سے کوئی سولوشن نکالا جائے۔ ابھی وہ بھی پانی نہیں روک سکتے کیونکہ اوپر ڈیم بنے ہوئے، وہاں پر خوفناک فلڈنگ ہے، وہاں پر طوفان آیا ہوا ہے، لہذا اگر نیچے بارش رک بھی گئی ہے تو اوپر بارش ہو رہی ہے انڈیا میں، اسے سیف کریں۔ اچھا ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، بڑی پریشان کن خبریں۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جو فیملی رہائش گاہ تھی اسے بھی سیل کر دیا گیا، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، مزاد خبریں، کہ ان کی فیملی کو بھی سیف جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے، چونکہ صورتحال ان کے حوالے سے بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے کوشش کی ان کی اکیڈمی کے ایک جوان سے بات چیت ہو رہی تھی اس سے پہلے، لیکن ابھی نہیں ہو سکی، لیکن منصور علی خان صاحب اور مختلف لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کے حوالے سے بڑی بری خبر ہے، ان کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا، باقاعدہ سے پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہے۔ پھر ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ایک خاص طور پر کرسچن کمیونٹی کا حوالہ دیا تھا اور معاف کیجیے گا، اور کچھ چیزوں کو جوڑا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے اوپر کرسچن کمیونٹی کے جو بڑے سکولرز ہیں انہوں نے کہا جناب ہماری کرسچینٹی کے اندر کوئی ایسی سوچ موجود نہیں ہے، ہم کوئی ایسے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ تو انجینئر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، کرسچن کمیونٹی یعنی انہیں بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر سوچ کیسی ہے، اور پھر انجینئر کے اوپر گستاخی کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، لہذا اس کے اوپر ناظرین ایک تو مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن پبلکلی انجینئر صاحب کو کوئی نہ کوئی اپولوجی یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنے دینی چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ انجینئر صاحب کی جانب سے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئے، کوئی ویڈیو پیغام ان کا آئے، کوئی پبلک کو، لوگوں کو، عوام کو وہ ایڈریس کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ ایک بڑا مبہم قسم کا، ایک کنفیوزنگ قسم کا ان کا کمنٹ ہے جنہوں نے ہمارے کرسچن کمیونٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔